السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں احمد یار خان کی جرم و سزا اور سراغ رسانی پر مبنی ایک کہانی جس کا نام ہے قاضی کی کوٹھری اور کنواری بیٹی، اور آج اس کا سیکنڈ پارٹ ہم پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اختر کی ماں نے مجھے بتایا کہ قاضی عبد المنان اور اس کی بیوی نے دوسری دو لڑکیوں کے ماں باپ کو جو رشتہ اختر کو دینا چاہتے تھے دھمکایا کہ وہ اختر کو ذہن سے اتار دے اور اپنی لڑکیاں کسی اور کو دے دے۔ یہ دونوں خاندان شریف تھے، وہ چپ ہو گئے۔ پھر قاضی عبد المنان اور اس کی بیوی اختر کی ماں پر سوار ہو گئے۔ وہ براہ راست کوئی بات اختر کی ماں سے نہیں کرتے تھے، دوسروں سے، عام طور پر عورتوں سے کہتے تھے، اور عورتیں یہ باتیں اختر کی ماں تک پہنچا دیتی تھیں۔ لیکن ان کے رویے سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا کہ انہوں نے آپ کے بیٹے پر حملہ کیا ہے۔ میں نے اختر کی ماں سے کہا، وہ تو آپ کے بیٹے کو چاہتے ہیں۔ میری ایک بات اور سن لے، اس نے کہا۔ میں بھی ان پر شک نہیں کرتی، یہ تو آپ نے پوچھا تو میں نے اتنی لمبی کہانی سنا دی ہے، لیکن کچھ اور بھی ہوا تھا جس کا مجھے علم نہیں۔ اب بات کرتے کرتے یہ بھی یاد آ گیا۔ 5-6 دن گزرے، قاضی عبد المنان میرے ہاں آیا اور کہنے لگا کہ اپنے بیٹے کو سنبھال کر رکھو، منہ پھٹ ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے بیٹے نے کیا کیا ہے، تو اس نے کہا کہ ابھی نادان ہے، اسے ابھی اچھے برے کا پتہ نہیں۔ میں اسے اپنا بچہ سمجھتا ہوں، تم اسے سمجھا دینا۔ میرے بیٹے جوان ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مار کٹائی پر اتر آئیں۔ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، لیکن اس نے یہ نہ بتایا کہ ہوا کیا ہے۔ اختر کہیں باہر نکلا ہوا تھا، گھر آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ قاضی عبد المنان سے اس نے کیا بدتمیزی کی ہے۔ اختر ہنس پڑا اور بولا، امی پریشان نہ ہو جایا کرو، کچھ نہیں ہوا۔ میں نے اختر کے دوستوں سے پوچھا، انہوں نے بھی کچھ نہ بتایا۔ پھر یہ واقعہ ہو گیا۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ ضرور اختر اور قاضی کے درمیان کوئی بات ہوئی ہوگی جس پر قاضی نے مار کٹائی کی دھمکی دی تھی۔ اختر کو میں دیکھ چکا تھا، وہ لڑنے جھگڑنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ میں نے ماں کو باہر بھیج کر اختر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ قاضی کے ساتھ کیا بات ہوئی تھی۔ قاضی صاحب کے ساتھ تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اختر نے کہا۔ قاضی کے ایک صاحبزادے کی میں نے ذرا مرمت کی تھی۔ معلوم ہوتا ہے تم نے اپنے دشمن پیدا کیے ہوئے ہیں، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ کل تمہیں ڈنڈے پڑے ہیں، ایک روز تمہارے پیٹ میں چاقو اترا ہوا ہوگا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس نے جرأت مندی سے کہا۔ اللہ کا کوئی بندہ تو ابھی ایسا نہیں دیکھا جو چاقو لے کر میرے سامنے کھڑا رہ سکے۔ مجھے ڈنڈے مارنے والا دلیر ہوتا تو اندھیرے میں مجھ پر پیچھے سے وار نہ کرتا۔ یہ دلیری ذرا کم کرو اختر، میں نے کہا۔ ماں کے اکیلے بیٹے ہو، مجھے بتاؤ وہ بات کیا تھی جس پر قاضی نے تمہاری ماں کو دھمکی دی تھی؟ اس نے پہلے وہی تفصیل شروع کر دی کہ قاضی اسے دھونس سے اپنی بیٹی دینا چاہتا ہے۔ 5-6 دن گزرے، اس نے کہا۔ قاضی کا سب سے چھوٹا بیٹا جو میٹرک تک میرا کلاس فیلو رہا ہے، مجھے بازار میں ملا اور اسے سیدھا آتے ہی میرا گریبان پکڑ لیا اور بولا، اوئے تو لڑکوں کے ساتھ کیا بکواس کرتا پھرتا ہے؟ بات یہ تھی کہ میں اپنے دوستوں سے کہتا رہتا تھا کہ قاضی مجھے زبردستی اپنی بیٹی دے رہا ہے۔ میرے دوستوں سے یہ بات اس لڑکے تک پہنچ گئی۔ اس نے بازار میں میرا گریبان پکڑ لیا، میں برداشت نہ کر سکا۔ میں نے اس کے سر کے بال مٹھی میں لے کر زور سے ایک طرف جھٹکا دیا، اس کے ہاتھ سے میرا گریبان چھوٹ گیا۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر گھونسا مارا۔ لوگ بڑے بیوقوف ہوتے ہیں، خواہ مخواہ بیچ میں آ جاتے ہیں۔ کئی آدمی ہمارے درمیان آ گئے، وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا، میں گالی نہیں دیا کرتا۔ ہمیں چھڑانے والے یہ سمجھ کر کہ میں نے ہار مان لی ہے، ادھر ادھر ہو گئے۔ وہ کچھ نہ کچھ بکواس کرتا جا رہا تھا، میں نے جا کر اسے پکڑ لیا اور اس کی خوب پٹائی کی۔ وہ بڑھ کے مارنے والا خاندان ہے، اندر سے یہ لوگ جو کچھ ہیں وہ میں جانتا ہوں۔ اس لڑکے کے منہ پر میرے 2 گھونسوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ اس کے باپ نے اس سے پوچھا ہوگا کہ یہ نشان کیسے ہیں، اور اس نے بتا دیا ہوگا، اور اس نے بدلہ لے لیا ہے۔ میں نے کہا، میری نصیحت سنو اختر، میں یقین سے نہیں کہہ رہا کہ اسی نے تمہیں مارا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی غلطی کبھی نہ کرنا کہ اب تم اس سے بدلہ لو۔ تم اکیلے ہو اور وہ 2 بھائی ہیں، وہ تمہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اپنی ماں کا خیال رکھو، پہلے وہ تمہارے والد صاحب کا غم بڑی مشکل سے برداشت کر رہی ہے، تمہارا غم اس کی جان لے لے گا۔ میں ابھی مزید تفتیش کروں گا اور صحیح آدمی کو پکڑ لوں گا، اسے بڑی سخت سزا دلواؤں گا۔ یہ تو میں نے اختر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا تھا،
مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اسی لڑکے نے اختر سے انتقام لیا ہے، لیکن ایسا جرم ثابت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ کوئی عینی شاہد نہیں تھا، کوئی اور شہادت، کوئی اور سراغ نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے ان لوگوں کے متعلق معلوم کرنا ضروری سمجھا۔ میں ان سب کو ڈرانا چاہتا تھا تاکہ لڑکوں کی دشمنی کسی سنگین واردات کا یا بڑوں کی لڑائی کا باعث نہ بن جائے۔ میں نے اختر کی ماں اور اس کے ساتھ جو آدمی آئے تھے انہیں بھی اندر بلایا۔ میں نے ان کی رپورٹ باقاعدہ درج نہ کی لیکن انہیں نہ بتایا۔ آپ چلے جائیں، میں نے انہیں کہا، میں تفتیش کروں گا۔ مجھے جو کچھ معلوم کرنا تھا کر لیا ہے۔ ان آدمیوں سے جو ساتھ آئے تھے میں نے کہا، اگر آپ کو کسی پر شک ہے یا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں، میں پوری بات سنوں گا۔ مجھے آپ سب کی مدد کی ضرورت ہے، اب نہیں تو بعد میں صحیح۔ آپ کو کسی کے خلاف ذرا سی بھی شہادت ملے تو میرے پاس آ جائے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ لڑکوں کی آپس کی دشمنی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ فرض آپ سب کا ہے کہ اپنے طور پر تفتیش کریں۔ اگر یہ معاملہ لڑکوں کا ہی ہے تو یہ بڑوں کی لڑائی کا باعث نہ بنے، یہ ذمہ داری آپ سب کی ہے۔ اس طرح کی کچھ اور باتیں کہہ کر میں نے انہیں رخصت کر دیا۔ مجھے مسلمانوں کی یہ عادت اکثر پریشان کیا کرتی تھی کہ آپس میں لڑائی جھگڑوں سے باز نہیں آتے تھے۔ ہندوؤں میں یہ عادت نہیں تھی۔ وہ مسلمانوں کا خون بہا دیتے تھے، آپس میں نہیں لڑتے تھے۔ وہ مسلمانوں کی اقلیت کا علاقہ تھا۔ میں انہیں باعزت اور باوقار دیکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ مسلمان خود آ کر اپنے ہاتھ میری ہتھکڑی میں ڈال دیتے تھے۔ اس کیس میں بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہندوؤں کے سامنے اپنا تماشا بنا رہے ہیں۔ اختر کی ماں نے مجھے جو باتیں سنائی تھیں یہ یک طرفہ بیان تھا۔ مجھے ان کی ہر بات کو سچ نہیں مان لینا چاہیے تھا۔ اختر کی ماں بہت خوبصورت عورت تھی، بیوہ بھی تھی، کسی کی محتاج نہیں تھی بلکہ امیر عورت تھی۔ مجھے اس کے متعلق پوری معلومات لینی تھی۔ دوسری پارٹی کے متعلق بھی کچھ معلوم کرنا تھا۔ مجھے اپنے علاقے میں امن قائم رکھنا تھا۔ امن ہتھکڑیوں، حوالات اور مقدموں کے بغیر بھی قائم رکھا جا سکتا ہے۔ مجھے جب اس ڈرامے کے کرداروں کی رپورٹیں ملنے لگیں تو کچھ اور ہی رنگ سامنے آئے۔ میں نے آپ کو اپنی کہانیوں میں بتایا ہے کہ تھانے کے مخبر نہایت معمولی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں جرائم پیشہ بھی ہوتے ہیں، انہیں باقاعدہ اجرت ملتی ہے، لیکن مخبروں کی ایک قسم اور بھی ہے۔ ان کا شمار معززین شہر میں ہوتا ہے۔ یہ حضرات تھانے دار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مخبری کرتے ہیں۔ انہیں آپ خوش آمدی اور چغل خور کہہ سکتے ہیں۔ یہ جسے چاہتے ہیں پولیس کی نظروں میں گرا دیتے ہیں اور اسے مشکوک چال چلن کا آدمی بنا دیتے ہیں اور بدماشوں کو معزز بنا دیتے ہیں۔ اختر پر حملہ معمولی واقعہ نہیں تھا۔ سارے قصبے میں اس واقعے کی خبر پھیل گئی تھی۔ معزز مخبر خود ہی میرے پاس آ گئے۔ اگر میں ہر ایک کی رپورٹ سنانے لگوں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ صرف ایک رپورٹ سناتا ہوں۔ یہ شخص شہر میں باعزت حیثیت کا آدمی تھا۔ اس نے پہلے تو مجھ سے یہ وعدہ لیا کہ میں کسی کو پتہ چلنے نہ دوں کہ یہ رپورٹ اس نے دی ہے۔ میں کسی کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتا، اس نے کہا، لیکن میں آپ کی مدد کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ میری اتنی زیادہ عزت کرتے ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ کوئی تھانے دار اس قسم کے آدمیوں کی دل سے عزت نہیں کرتا۔ انہیں مخبر بنائے رکھنے کے لیے ان کی عزت کی جاتی ہے جو محض بناوٹی ہوتی ہے۔ یہ عورت اختر کی ماں اچھے چال چلن والی نہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ قاضی عبد المنان ہے نا، یہ کیوں اپنی بیٹی اختر کو دے رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ اس عورت کے ساتھ اس نے جو یاری لگا رکھی ہے اس پر کوئی شک نہ کرے۔ کسی نے یا آپ نے انہیں اکٹھے دیکھا ہے کبھی؟ میں نے 2 مرتبہ رات کو اسے اس عورت کے گھر سے نکلتے دیکھا ہے، اس نے کہا۔ 4-5 دن گزرے۔ اختر اور قاضی کے بیٹے کی لڑائی ہوئی تھی۔ قاضی کے بیٹے نے اس طرح انتقام لیا کہ اختر پر رات کو حملہ کیا۔ آپ کوئی ثبوت تو پیش نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا۔ شک مجھے بھی یہی ہے، لیکن کسی نے دیکھا تو نہیں؟ 2 آدمیوں نے دیکھا تھا، اس نے کہا۔ یہ دونوں آدمی آپ کے اپنے ہیں، میں جانتا ہوں، یہ دونوں آپ کے مخبر ہیں۔ اس نے ان دونوں کے نام بتائے۔ یہ دونوں جرائم پیشہ تو نہیں تھے لیکن شریف آدمی بھی نہیں تھے۔ 3-4 کیسوں میں انہوں نے مخبری کی تھی۔ میں نے انہیں باقاعدہ مخبر بنا لیا تھا۔ اس معزز مخبر نے مجھے یقین دلا دیا کہ قاضی عبد المنان نے اختر کی ماں کے ساتھ ناجائز دوستی لگا رکھی ہے۔ قاضی کی عمر 60 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ میں آج کل کی نسل کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں 60 سال کی عمر میں جوانی کی رمق باقی رہتی تھی۔ صحت کا معیار کچھ اور ہوتا تھا۔ آج کل تو 40 سال کا آدمی 60 سال کا لگتا ہے۔ لیکن چودھری صاحب، میں نے اس معزز خوش آمدی سے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ اختر کی ماں قاضی کی بیٹی کو قبول ہی نہیں کر رہی۔ آپ خود سے آنے ہیں ملک صاحب، اس نے کہا۔ قاضی کا خیال ہے کہ لڑکی لڑکے کی شادی ہو جائے تو میل ملاقات میں سہولت ہو جائے گی، لیکن اختر کی ماں بڑی محتاط عورت ہے۔
اس نے اپنے اوپر شرافت کا جو پردہ ڈال رکھا ہے، وہ سوچتی ہے کہ بہو گھر میں آ گئی تو میل ملاقات مشکل ہو جائے گی۔ آپ کی سوچ بڑی گہرائی میں جاتی ہے چودھری صاحب، میں نے کہا۔ آپ کی کرم نوازی ہے ملک صاحب، اس نے شاعروں کی طرح آگے جھک کر اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں تو چہرہ دیکھ کر بتا دیا کرتا ہوں کہ اس شخص کے دل میں کیا ہے۔ آپ کے وہ دونوں آدمی میرے ساتھ آئے ہیں، حکم ہو تو پیش کروں؟ اسے باہر بھیج کر میں نے ان دو میں سے ایک کو بلایا۔ اس نے اپنے ساتھی کا نام لے کر مجھے بتایا کہ وہ دونوں رات کو ایک گلی میں جا رہے تھے۔ انہوں نے قاضی عبد المنان کے چھوٹے بیٹے کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا تھا، وہ بہت تیز چلتا ہوا آ رہا تھا اور بار بار پیچھے دیکھتا تھا۔ وہ سیدھا ان کی طرف آیا، ان کی طرف آتے آتے ایک اور گلی میں مڑ گیا۔ یہ دونوں آدمی سیدھے آگے نکل گئے۔ اختر پر حملہ ساتھ والی گلی میں ہوا تھا۔ میں نے دوسرے مخبر کو بلایا، اس نے بھی یہی بیان دیا۔ انہیں صبح ہونے پر پتہ چلا کہ اختر پر حملہ ہوا ہے۔ ان دونوں نے آپس میں بات کی تو دونوں کا خیال قاضی کے بیٹے پر گیا۔ اس مخبر نے مجھے گلیوں کا نقشہ سمجھایا، میں نے ان دونوں پر جرح کی۔ دونوں نے مجھے حملے کا جواز بھی بتا دیا تھا۔ میں نے دونوں سے قاضی اور اختر کی ماں کے تعلقات کے متعلق پوچھا تھا۔ دونوں نے کہا کہ ان کے تعلقات اتنے خفیہ ہیں کہ کسی کو شک تک نہیں ہوتا۔ میں نے قاضی عبد المنان کے بیٹے کو بلوایا۔ یہ لڑکا آیا، اس کا باپ بھی ساتھ ہی آ گیا۔ قاضی کی عمر تو 60 سال ہی ہوگی، لیکن تندرستی کے لحاظ سے 60 سے بہت کم کا لگتا تھا۔ وہ میرے پاس آ گیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے اس کے بیٹے کو کیوں بلوایا ہے۔ میں نے اسے بتایا تو وہ پریشان ہو گیا۔ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میرا بیٹا نیک پاک لڑکا ہے، اس نے کہا، لیکن یہ اتنا بزدل نہیں کہ اندھیرے میں پیچھے سے وار کرے گا۔ کل شام کے بعد یہ باہر نکلا ہی نہیں۔ آپ لڑکے کو میرے پاس بھیج دیں، میں نے کہا۔ میں اس سے کچھ پوچھ لوں، پھر آپ سے بات کروں گا۔ میرے بار بار کہنے کے باوجود وہ نہیں اٹھ رہا تھا۔ اس نے بیٹے کو باہر بٹھا دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ پہلے میں اسی سے پوچھ گچھ کر لوں، اس کے بعد اس کے بیٹے سے پوچھ گچھ کروں گا۔ دونوں کے بیانوں میں ضرور فرق ہوگا۔ اختر کی اور آپ کے بیٹے کی لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہ سمجھ لڑکے، اس نے جواب دیا، میرے بیٹے کے منہ پر نشان تھے۔ میں نے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ اختر کہتا پھرتا ہے کہ قاضی مجھے زبردستی اپنی بیٹی دے رہا ہے۔ میرا بیٹا بچہ تو نہیں؟ حیرت میں آ کر اس نے اختر کی خوب پٹائی کی۔ میرا تو خیال ہے کہ اختر نے آپ کے بیٹے کی پٹائی کی تھی۔ میں نے کہا، توبہ کرو جی، قاضی نے رعب سے کہا، وہ لڑکیوں جیسا لڑکا میرے بیٹے کی کیا پٹائی کرے گا؟ میرے بیٹے کے منہ پر 2 گھونسے لگ گئے تھے۔ جن لوگوں نے انہیں چھڑایا ان سے پوچھیں کس نے کس کی ہڈیاں توڑی تھی۔ پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ میں نے پہلے تو اپنے بیٹے کو برا بھلا کہا کہ اسے لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی، قاضی عبد المنان نے جواب دیا۔ وہ مجھے بتاتا اور میں اختر کی ماں سے گلہ کرتا۔ مجھے ان کا بہت خیال ہے جی، اختر یتیم بچہ ہے، ماں اس کی بیوہ ہے۔ آپ نے تو اسے بڑی زوردار دھمکی دی تھی؟ میں نے کہا، اتنی زوردار تو نہیں۔ اس نے کہا، مجھے غصہ ضرور آیا ہوا تھا، میرا مطلب تھا کہ ماں اختر کو اچھی طرح سمجھا دے۔ اب بھی آپ اپنی بیٹی کا رشتہ اختر کو دینا چاہیں گے؟ میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، اس نے جواب دیا۔ شاید اختر کی ماں رضامند نہیں، میں نے کہا۔ بات کچھ ایسی ہی ہے، اس نے کہا۔ آپ کے آگے وہ انکار نہیں کر سکتی، میں نے کہا۔ آپ کے ساتھ اس کا بڑا گہرا میل جول ہے۔ میرا؟ جی ہاں قاضی صاحب، میں نے کہا۔ میں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں، کیا آپ اس کے گھر جایا نہیں کرتے؟ میں؟ اس نے حیران ہو کر کہا، وہ پردہ دار عورت ہے جی، میں نے شاید اپنے گھر میں 1-2 مرتبہ اتفاقیہ اس کی صورت دیکھی ہوگی۔ دیکھا جائے تو میرے دل میں اس کا درجہ بہن والا ہے، لیکن میں غیر مرد ہوں۔ بیوگی میں تو مجھے اس کے پردے کا پہلے سے زیادہ خیال رہتا ہے۔ پھر آپ نے اسے دھمکی کس طرح دی؟ میں اس کے دروازے کے باہر تھا اور وہ اندر دروازے کے پیچھے تھی، اس نے جواب دیا۔ کیا اس نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ میں اس کے گھر کے اندر اس کے سامنے چلا گیا تھا؟ اگر اس نے ایسا الزام مجھ پر لگایا ہے تو خدا کے واسطے اسے میرے سامنے لائیں۔ یہ میں بعد میں دیکھ لوں گا، میں نے کہا۔ میری اس میں کوئی دلچسپی بھی نہیں کہ آپ کس کے گھر جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ البتہ یہ رپورٹ آپ کے خلاف جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو دھمکیاں دینے کے عادی ہیں۔ اس طرح فساد بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ میں نے کبھی بلا وجہ کسی کو دھمکی نہیں دی، اس نے کہا۔ دھمکیوں کے متعلق اس کے ساتھ بہت باتیں ہوئیں اور میں بات کا رخ ان 2 گھروں کی طرف لے گیا جو اپنی بیٹیاں اختر کو دینا چاہتے تھے۔ قاضی عبد المنان نے انکار نہ کیا، لیکن کہنے لگا کہ اس نے دھمکی نہیں دی تھی، یہ کہا تھا کہ میں اختر کو اپنا داماد بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم لوگ میرے راستے میں آ رہے ہو۔ قاضی نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ اس طرح دشمنی شروع ہو جاتی ہے جو اگلی نسلوں تک جاتی ہے۔ پھر انہوں نے آپ کی بات مان لی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ پیچھے ہٹ گئے تھے؟ ان میں سے ایک اکڑ گیا تھا، قاضی نے جواب دیا۔ آپ جانتے ہیں، آپ کے پاس آتا رہتا ہے، چودھری شمس الحق۔ وہ اچھی سرشت کا آدمی نہیں،
ایک طرف اس نے آپ کے ساتھ اور تھانے کے عملے کے ساتھ یاری لگا رکھی، ادھر اس کا یارانہ بدماشوں کے ساتھ ہے، روپے پیسے والا آدمی۔ چودھری شمس الحق وہی آدمی تھا جو مجھے قاضی عبد المنان کے متعلق بتا گیا تھا کہ اختر کی ماں کے ساتھ اس کا ناجائز تعلق ہے۔ کون سے بدماشوں کے ساتھ اس کا یارانہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے 4 نام لیے، 2 وہی تھے جو میرے مخبر تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے واردات کی رات قاضی کے چھوٹے بیٹے کو ہاتھ میں ڈنڈا لیے ایک گلی میں دیکھا تھا۔ اب میں نے چودھری شمس الحق اور ان 2 آدمیوں کے نام قاضی سے سنے تو مجھے کچھ اور شک ہوا۔ میں نے قاضی سے اس ضمن میں ذرا گہری پوچھ گچھ شروع کر دی۔ کچھ پردے اٹھے۔ معلوم ہوا کہ قاضی اور چودھری کے درمیان خاصی کھینچا تانی ہو چکی ہے اور دھمکیوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے۔ قاضی کو اپنے بیٹوں پر اور چودھری کو پولیس اور بدماشوں کی یاری پر ناز تھا۔ قاضی نے صاف کہا کہ وہ پولیس سے ڈرتا ہے، ورنہ بدماشوں کی وہ اور اس کے بیٹے پرواہ کرنے والے نہیں۔ چودھری تو یہ بھی کہتا پھرتا ہے کہ قاضی کو یہ داماد زندہ نہیں ملے گا۔ قاضی عبد المنان نے کہا، اور جناب ملک صاحب، اس بدطینت شخص نے اختر کی ماں کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سب جانتے ہیں وہ شریف اور پردہ دار عورت ہے۔ وہ اچانک چپ ہو گیا اور ذرا سوچ کر بولا، میں کسی پر الزام تھوپنا اچھا نہیں سمجھتا، لیکن یہاں میرا بیٹا مشتبہ بن گیا ہے، اس لیے اپنا شک ظاہر کرتا ہوں۔ آپ اس پر غور کریں کہ اختر کو چودھری شمس نے ہی مروانے کی یا ڈرانے کی کوشش کی ہوگی۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ مسلمانوں کے ان محلوں کے ایک معزز آدمی نے، جو واقعی معزز تھا، مجھے بتایا تھا کہ یہ قاضی اور یہ چودھری دونوں بدماش خاندان ہیں۔ میں نے قاضی کو باہر نکال کر ایک کانسٹیبل کو ان 2 بدماش مخبروں کے نام بتا کر جو چودھری شمس کے ساتھ آئے تھے کہا کہ انہیں فوراً تھانے لے آئے۔ میں نے اس دوران قاضی کے بیٹے کو اندر بلا کر تفتیش کی۔ لڑکا یہ بھی اختر کی طرح 17 سال کے لگ بھگ تھا اور پختہ زبان میں بات کرتا تھا۔ اس نے میرے سوالوں کے جو جواب دیے ان سے یہی پتہ چلتا تھا کہ اختر نے اسے نہیں بلکہ اس نے اختر کو مارا ہے، اس لیے انتقام لینے کے لیے اسے پیچھے سے وار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اسے باہر بٹھا دیا اور 2 مخبروں کے انتظار میں تھانے کے کسی دوسرے کام میں لگ گیا۔ وہ دونوں کچھ دیر بعد آ گئے۔ میں نے ایک کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ وہ پہلے والی بے تکلفی سے کرسی پر بیٹھنے لگا تو میں نے تھانے داروں کی زبان میں اسے کہا کہ وہ کھڑا رہے۔ میں نے اسے جو گالی دی وہ آج کسی کے منہ سے سنتا ہوں تو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ تھانے داری کے زمانے میں یہ گالی میں خاص موقعوں پر خاص قسم کے آدمی کو دیا کرتا تھا۔ کیا قصور ہو گیا حضور؟ اس نے بیکاریوں کے لہجے میں کہا۔ اپنا قصور اپنی زبان سے بتاؤ، میں نے کہا۔ تمہاری بچت کی صورت یہی ہے، چلو بولو، کچھ اشارہ تو ملے سرکار۔ تو میرے آگے جھوٹ بول کر گئے ہو، میں نے کہا۔ اپنے آپ کو حراست میں سمجھو، میں تمہیں سوچنے کی مہلت دیتا ہوں۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا، اسے اپنی نگرانی میں رکھو اور دوسرے ساتھی کو اندر بھیجو۔ کیوں اوئے؟ اسے میں نے زیادہ دلچسپ اور سنسنی خیز گالی دے کر کہا، سچ بتا، سچ بولے گا یا اسی جھوٹ پر قائم رہے گا جو تو چودھری شمس کے ساتھ آ کر بول گیا ہے؟ کیسا جھوٹ جناب؟ مجھ سے مت پوچھ، میں نے قہر کی آواز میں کہا۔ تیرا باپ یہ باہر بیٹھا ہے، اس سے پوچھ، یہ سچ بول کر جان چھڑا گیا ہے، نہیں تو جھوٹ بول اور دیکھ کہ تیری ہڈیاں کس طرح ٹوٹتی ہیں۔ تھانے میں تیری ماں کا خصم بیٹھا ہوا ہے جو تیرے سچ کو مان لے گا۔ چودھری شمس سے کیا انعام ملا ہے تمہیں؟ کچھ بھی نہیں جناب، چودھری شمس بھی آ رہا ہے، میں نے کہا۔ تم اس کا پھندا اپنے گلے میں ڈال رہے ہو؟ اس کا رنگ اڑ گیا اور میں اس پر گولہ باری کرتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے ساتھی نے سچ بول دیا ہے۔ وہ عادی مجرم تو تھا نہیں کہ برداشت کرتا چلا جاتا۔ آخر وہ بول پڑا۔ اس نے کہا کہ چودھری شمس کے کہنے پر اس نے اور اس کے ساتھی نے جھوٹ بولا تھا کہ انہوں نے قاضی عبد المنان کے بیٹے کو ڈنڈا ہاتھ میں لیے اور تیز تیز چلتے ایک گلی میں جاتے دیکھا تھا، اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ قاضی عبد المنان کے اختر کی ماں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اس نے کہا، چودھری شمس صاحب قاضی کو اور اختر کی ماں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ اختر کی اور قاضی کے بیٹے کی لڑائی ہوئی تھی۔ یہ تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ اختر پر حملہ ہوا ہے۔ چودھری صاحب نے ہم دونوں کو بلا کر کہا کہ قاضی کے بیٹے کو پھنسانے کا یہ اچھا موقع ہے۔ چودھری صاحب کو خدا نے بڑا تیز دماغ دیا ہے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم یہ بیان دیں۔ چودھری شمس نے ان دونوں کو قاضی عبد المنان اور اختر کی ماں کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جن کا دماغ چودھری شمس کی طرح شرارت اور شیطانی کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں۔ اگر آپ غور کریں تو پاکستان کی سیاست میں بھی آپ کو چودھری شمس ہی نظر آئیں گے۔ اس انکشاف سے مجھے بہت غصہ آیا۔ یہ لوگ مجھے بیوقوف بنا رہے تھے، بلکہ اپنے تعصب اور اپنی سیاست میں مجھے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ میں نے چودھری شمس کو بھی بلوا لیا۔ دیکھ چودھری،
وہ جو ہی میرے سامنے آیا میں اس پر برس پڑا۔ تو اپنی برادری اور محلے میں معزز ہوگا، تھانے میں تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں۔ اس وقت تو مشتبہ ہے۔ اختر پر تو نے حملہ کرایا تھا، تیرے دونوں بدماش میری حراست میں ہیں، انہیں تو نے پیسے دیے تھے۔ اقبال جرم کر لے چودھری، نہیں کرے گا تو میں تیرے ان دونوں بدماشوں میں سے ایک کو وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ چودھری بے ہوش نہیں ہوا، باقی کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ اس کی زبان ہکلا رہی تھی، وہ ہاتھ جوڑتا اور اپنی بے گناہی ثابت کرتا تھا۔ میں نے اسے بھی یہ تاثر دے کر کہ وہ ملزم ہے کانسٹیبلوں کے حوالے کر دیا۔ اسے میں بہت زیادہ ڈرانا چاہتا تھا، لیکن مجھے شک بھی تھا کہ اختر پر اسی نے حملہ کرایا ہوگا۔ دیکھنا یہ تھا کہ اس کے پاس حملے کا جواز کیا تھا۔ کیا ایسا ہوا ہوگا کہ قاضی کے لڑکے اور اختر کی لڑائی ہوئی اور چودھری شمس نے قاضی کے لڑکے کو پھنسانے کے لیے اختر پر حملہ کرایا اور تھانے میں آ کر رپورٹ دی کہ قاضی کے لڑکے نے حملہ کیا ہے۔ دونوں آدمیوں کو میں نے ASI کے حوالے کر دیا۔ ان دونوں کی خاطر تواضع کی ضرورت تھی کیونکہ وہ بدماش تھے۔ چودھری شمس کو مشتبہ بنا کر بٹھائے رکھا۔ قاضی کے بیٹے پر مجھے شک نہیں رہا تھا، لیکن اسے ذہن سے اتارا نہیں۔ میرا ارادہ تھا کہ ان لوگوں کا راضی نامہ کرا دوں گا، لیکن چودھری کو میں نے ایسا سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مرتے وقت تک یاد رکھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔